اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور انہیں اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتے تھے، اور یہ بھی حکم کرتے تھے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، لیکن اس کی قوم نافرمانی کرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کئی دن اپنے گھر ڈھکے رہتے تھے، پھر جب باہر نکلتے پھر اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں ہاتھ کھڑے کر دعا کی کہ اے اللہ، میری یہ امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی، اے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اپنا عذاب دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ اور اللہ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو آیا کہ ایک کشتی تیار کرو اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند اور انسان اکٹھے کرو جو تیری بات پر ایمان لے آئے۔ اور یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی کو تیار کرنے میں لگ گئے، اور پوری قوم ہنستی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام کے مطابق کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے تمام چرند پرند کے جوڑوں کو سوار کیا، تو اتنی دیر میں ہی سانپ اور بچھو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کریں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو روک کر اللہ کے نبی کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیے، اور جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے تخلیق کی، ہم کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کو اس کشتی میں سوار کر لیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو بھی سوار ہوئے، تمام چرند پرند، تمام بنی نوح انسان جو اس کشتی میں سوار تھے، ان کے علاوہ اللہ کے عذاب کے سبب تمام چرند پرند انسان تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف وہی بچے جو اللہ کی نبی کی فرما برداری کے تحت اس کشتی میں سوار تھے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو آباد کیا، ہر مخلوق زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیات کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بھلایا، اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سورۃ صفات میں محفوظ کر دیا۔ آج بھی کسی جنگل، کسی سانپ یا بچھو کے سامنے پڑھا جائے تو سانپ بچھو اس آیات کو سمجھ کر انسان کے سامنے نہیں آتا، اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ بے شک اللہ پاک نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر مصیبت کا علاج رکھ رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔